اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے ہندو اور اسلام میں کچھ یکسانیت پہ بات بھی کی ہے، اور ہندو جو مقدس کتابیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی توحید بھی میں نے بیان کی ہے۔ اس کے برعکس کچھ اور بھی ایسی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں جو اسلام میں بھی ہیں اور ہندو دھرم میں بھی موجود ہیں، اور کچھ اور ایسی باتیں بھی ابھی موجود ہیں جو اسلام اور ہندو دھرم میں اور اس کے بعد عیسائیت میں بھی یکسانیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود زمین پہ آتا ہے کسی انسانی شکل میں، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو ہندو دھرم ہے ان کے بھی کچھ فرقے ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خدا یکتا، وہ قادر مطلق، وہ نعوذ باللہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ اور اس طرح بہت زیادہ غلو مسلمانوں میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ایسا کرتے تو نہیں ہیں، پر کچھ ایسی باتیں ہیں قرآن پاک جو ہے ان کے بارے میں یہ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں کہ اس طرح کے لوگ یقیناً بہرے اندھے ہیں جو کچھ سنتے نہیں ہیں۔ یہ بات کچھ اس طرح ہے، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے راہ ہدایت کی طرف، ہدایت کی جانب وہ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ اندھے ہیں۔ اندھے سے مراد وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ بہرے ہیں یعنی کہ آواز کو سچ کو سنتے ہوئے بھی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، گونگے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، حق کو واضح نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ اور یہ بات سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو 18 میں ہے۔ اس کے بعد یہ بات میتھیو کی انجیل میں ہے، باب نمبر 13 اور ورس نمبر بھی اس کا 13 ہی ہے۔ اس میں بھی کچھ یوں ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، دیکھتے ہوئے سچ کو دیکھتے ہوئے وہ جھٹلا دیتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح کی بات رگ وید میں بھی ہے۔ شلوک نمبر 4 میں ایسا ممکن ہے کوئی لفظوں کو دیکھتا ہو، ایسا ممکن ہے کوئی لفظوں کو دیکھتا ہو پھر وہ دیکھنے سے قاصر ہو، یعنی کہ وہ لفظوں کو دیکھتا ہے، وہ حق کو دیکھتا ہو پھر بھی وہ دیکھنے سے قاصر ہو۔ شاید کوئی اور بھی ان الفاظ کو سنتا ہو لیکن اصل میں وہ انہیں نہ سنتا ہو، یعنی کہ وہ سن کر انسنی کر دیتا ہو۔ یہ بات رگ وید میں پائی جاتی ہے، اور یہ جو تمام آیات ہیں یہ بات کافروں کے لیے ہوئی ہے جو انکار کرنے والے ہیں قادر مطلق کی وحدانیت کا۔ یہ بات ہندو دھرم میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی اور مذہب اسلام میں بھی ہے۔ اس طرح بہت سے محققین نے ہندو دھرم کو ان کے سامنے واضح کیا، توحید ان کی کتابوں میں ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں ان کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ انشاءاللہ کل میں پیشن گوئیوں کے اوپر بات کروں گا۔ ملتی ہیں، توحید ملتی ہے، بہت زیادہ ہارون علیہ السلام کے واقعات جو ان ملتے ہیں، تمام جو باتیں ملتی ہیں، اور ہم ان کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، دین حق کی طرف آئیں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں عافیت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم سب کو بھی دے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہر ہندو کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ جو باتیں یکساں مشترکہ ہیں کم سے کم اس پہ تو آنا چاہیے۔ چلیں جو بات اختلاف رکھتی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ یکسانیت اس میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ بات ویدوں میں بھی ہے، بھگوت گیتا میں بھی ہے،
اور یہ بات قرآن میں بھی ہے اور صحیح حدیث میں ہے، یہ بات انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہر مذہبی مقدس کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اور بھی باتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، زبور میں بھی پیشن گوئیاں ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور اس سے پہلے رگ وید میں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کو فالو کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح ہے جو کہ تمام انبیاء کی تعلیم تھی شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو قادر مطلق ہے اور ارض و سما کا جو بنانے والا ہے۔ یہ بات رگ وید یجر وید میں بھی موجود ہے، یہ بات بھگوت پران میں بھی موجود ہے، یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے، یہ بات انجیل میں بھی موجود ہے، اور یہ بات تورات میں بھی موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی سے پیسے نہیں ملتے کہ میں پیسہ لے کر یہ کام کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ ہے، نہ ہی میں کسی مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہوں یا کوئی مجھے بٹھائے گا، صرف اس لیے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق وہ دوسروں کو تعلیم دے۔ اگر کسی کے پاس غیر مسلموں کی جو باتیں ہیں یا جو میں بتا رہا ہوں وہ لوگ سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو یا خود ان لوگوں تک یہ تعلیم پہنچائے، ویڈیو کے ذریعے یا خود وہ اپنی جو باتوں میں تعلیم دے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا فرض ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، جس کے بعد جتنا علم ہوگا اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس بات کا تم نے دوسروں کو اس کی تلقین کیوں نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں جہاں میں، تمام جہنم میں عافیت دے، عمل صالح کی توفیق دے، اور ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے، اور جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور کوئی اور بھائی ہے تو انہیں چاہے کہ وہ ہمیں سوال دے دے، لکھ کے دے دے۔